وزیراعظم پاکستان عمران خان چین گئے، بڑی خبریں بنیں، لیکن ہر خبر کا تعلق پاکستان کے مفادات سے نہیں ہے۔ ایک تو خبر یہ چلتی رہی کہ عمران خان صاحب کی چینی صدر کے ساتھ ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی، تصویر آنے میں دیر ہو گئی، اس کے بعد ٹویٹر بازی جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور کسی نے کہا ہے جی، کسی نے کہا نہیں ہے جی، آخر میں ظاہر تصویر سامنے آ گئی تو معاملہ طے ہو گیا۔ لیکن خبریں اور بھی بنی۔ خبر یہ مثلاً بنی، وزراء کی طرف سے کہا گیا کہ بڑی گرمجوشی سے استقبال کیا گیا چین کے اندر جب وہ لینڈ کیے، اور توقع سے زیادہ وہاں پر ہمیں محبت ملی۔ اب یہ زوم جو ہے کہ دنیا ہمارے گرد گھومتی ہے، اور چین کے ساتھ ہمارے کوئی ایسے خصوصی تعلقات ہیں کہ وہ تمام دوسرے سربراہان کو چھوڑ کے ہماری ویلکم کے لیے انہوں نے لائن اپ کیا ہوا ہے، تو وہ تو ظاہر نہیں ہے۔ جب جونیئر ترین لوگ آپ کے وزیر اعظم کو کے استقبال کے لیے موجود ہوں تو پھر واضح ہو جانا چاہیے کہ چین ایک بہت بڑا ایونٹ ہوسٹ کر رہا ہے، اور اس ہوسٹنگ کے اندر اس کے بہت سارے جو ہیں وہ سفارتی مفادات اس سے وابستہ ہیں، خارجہ پالیسی کے مفادات وابستہ ہیں، اور ان کی ترجیحات بڑی کلیئر ہے۔ تو انہوں نے صرف ایک ہی شخص کے گرد اپنی اتنے بڑے ایونٹ کو نہیں گھمانا، بہت ساری شخصیات ہیں جنہوں نے لائن لگائی ہوئی ہے چین کی قیادت سے ملاقات کرنے کے لیے۔ تو یہ زوم کہ جی ہمارے گرد ہی چین نے اپنی پالیسی کو بنایا ہوا ہے، وہ تھوڑا سا کم ہو جانا چاہیے، لیکن نہیں ہوا۔ یہ بھی ہم کہتے رہے جی کہ جس طرح چین کے اندر ہم جائیں گے تو پاکستان کے چین کے تعلقات جو ہیں وہ نیکسٹ لیول پہ چلے جائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس خاص قسم کی قیادت ہے۔ وہ قیادت جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ نہ پرچی سے پڑھتی ہے نہ پرچے سے پڑھتی ہے، وہ از خود بولتی ہے۔ اس قیادت کو ایک مینڈیٹ دیا گیا تھا، اس قیادت نے اس مینڈیٹ کے مطابق پرچی اور پرچے سے پڑھ کر چین کے قیادت کے ساتھ بات چیت کی۔ اگر یہ قیادت یہاں پر نہ ہوتی ہے، کوئی اور قیادت ہوتی تو چین کے ساتھ تعلقات ایسے ہی رہنے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو جو ماؤ زیدونگ کیپ پہن کر چین اور پاکستان کی دوستی کی ماڈرن آرکیٹیکٹس کے طور پر گنے جاتے ہیں، ان کا خاص جو پرسونا تھا، ان کا خاص جو پروفائل تھا، اور چین کے لباس سے لے کر اور چین کے ساتھ دوستی کی جو انہوں نے بنیادیں رکھیں، وہ اس وقت یوں ہی لگتا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو اگر نہیں ہوئے تو چین کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو نہیں رہے لیکن چین کے ساتھ تعلقات چلتے رہے۔ نواز شریف نہیں ہیں، ابھی جلا وطن ہے، پرائم منسٹر نہیں ہے، چین کے ساتھ تعلقات چل رہے ہیں۔ تو یہ خیال کہ عمران خان کی وجہ سے چین کے تعلقات چل رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ یہ جو زوم ہے کہ چین کے ساتھ دوستی ہماری جو ہے وہ شخصیات پر مبنی ہے، صرف وزیر اعظم کے عہدے تک محدود نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو چین کے ساتھ دوستی جو ہے پاکستان کی تتر بتر ہو جائے۔ یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ چین کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ بنیادی طور پر باہمی مفادات سے وابستہ ہیں۔ چین کا مفاد جو ہے وہ سی پیک کے ساتھ وابستہ ہے، تو ہماری سی پیک کے پارٹنر کی حیثیت سے جو بنیادی ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ نہیں بنتی کہ چین کے اندر جائیں اور وہاں پر سے ہم من گھڑت خبریں جو ہیں بنا کر اپنی اہمیت کے بارے میں آپ بھجوائیں پاکستان میں، اور یہاں پر لگوا کے بتائیں کہ جس طرح ہم گئے ہیں تو ہم نے چین کو فتح کر لیا۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ جو پروجیکٹ ہے جس کی وجہ سے چین ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس کو ہم صحیح طریقے سے چلانے کے لیے موافق ماحول فراہم کر سکتے ہیں یا نہیں۔ سی پیک ٹھیک طریقے سے چل رہا ہے یا نہیں چل رہا۔ پچھلے چند ماہ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا یہ بحث بہت چلی تھی کہ چین کے ساتھ تعلقات کو ہم نے کس طریقے سے تراشنا ہے، مکمل طور پر چین کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرنا ہے یا امریکہ کے ساتھ کوئی ہم نے سپیس بھی رکھنی ہے، ایک یہ ڈیبیٹ چلی تھی۔ دوسرا یہ کہ چین کے ساتھ جو ہم معاہدات کرتے ہیں سی پیک کے نیچے، ان کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں چینی خوش نہیں ہے، اور بہت ساری جگہوں پر یہ خبریں چھپیں اور بتایا گیا کہ کس طرح سی پیک میں جو ہمارا حصہ ہے وہ سلو ڈاؤن کا شکار ہے، وہ ریڈ ٹیپزم کا شکار ہے، وہ عدم توجہ کا شکار ہے۔ کبھی ریٹائر جنرل عاصم باجوہ جب ہوتے تھے تو بتایا جاتا تھا کہ سی پیک جو ہے وہ اتنی تیزی سے چل رہا ہے کہ چلتا چلتا وہ چین تک ہی پہنچ گیا لگتا تھا۔ پھر ان کو ہٹا دیا گیا کیونکہ کہا گیا کہ سی پیک کے اندر مسائل ہیں۔ پھر نئے صاحب کو لایا گیا، انہوں نے بتایا جی سی پیک ہم اتنی تیزی سے چلائیں گے کہ چلاتے چلاتے چین سے آگے ہم کسی اور طرف ہی نکل جائیں گے، عاصم باجوہ سے بھی ہم تیز چلائیں گے۔ ان کی طرف سے بھی بیانات آنے شروع ہوئے کہ سی پیک جو ہے مسائل کا شکار ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ سی پیک کا اس وقت جو چیلنج ہے جس کے اوپر حکومت کو توجہ دینی چاہیے، یہ گرم جوشی اور یہ والہانہ استقبال، وہ سب کو پتہ ہے کتنا والہانہ استقبال ہوا، سب کو پتہ ہے گرم جوشی کا لیول کیا تھا، سب کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان کے بارے میں نہیں تھا، یہ چین کے ایک بہت بڑا ایک ڈپلومیٹک انیشیٹو ہے جو انہوں نے ونٹر گیمز کے حوالے سے کیا ہے۔ اس کے اوپر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی انرجی لگانے کی ضرورت ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ وہاں پر حالات کس قسم کے ہیں۔ جو تیسرا سب سے بڑا چیلنج ہے وہ سیکیورٹی کو آپ نے امپروو کرنا ہے۔ جس قسم کے دہشت گردی کے واقعات پاکستان کی بارڈر ایریاز کے اوپر ہو رہے ہیں
اس کے بعد اپنے انویسٹرز جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ پاکستان میں ہم نے اگر یہاں پر ٹیکس فری زونز آپ بناتے ہیں، انویسٹمنٹ کو آپ انوائٹ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پیسہ لانا کتنا آسان ہے، تو جب یہ واقعات ہوتے ہیں تو اپنا جو انویسٹر ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ چینی بہت سینسٹیو ہے اس معاملے کے بارے میں۔ ادھر سے وزیر اعظم گئے چین کی طرف، ادھر سے بلوچستان کے اندر دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا، اور جب وہاں پر موجود تھے تو تواتر کے ساتھ کے پی کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہوئے۔ ابھی بھی افغانستان سے جو فائرنگ ہوئی ہے، ہمارے جوان اس کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ تو جب آپ پورے کے پورے بارڈر کو، اتنا طویل بارڈر ہے، اس کے پار پاکستان کے جو حصے ہیں ان میں جب آپ اس قسم کا فساد دیکھتے ہیں، اس قسم کی شورش دیکھتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ چینیوں کو بہت حوصلہ افزا قسم کا پیغام جاتا ہے؟ بالکل نہیں جاتا۔ یہ یاد رکھیں کہ چینی ہمارے ساتھ ہماری محبت میں نہیں لگے ہوئے، بڑے گہرے مفادات ہیں، ہمارے بھی ہیں اور ان کے بھی ہیں۔ تو جو سیاق و سباق ہے نا، اس کو ذرا ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کوئی ذاتی دوستی نہیں ہے، یہ کوئی قد کاٹ کا مقابلہ نہیں ہے کہ میری چھاتی جو ہے وہ 54 انچ کی ہے تو چینی زیادہ آ کر ہمیں گرم جوشی سے ملیں گے، اور کسی کا قد چھوٹا ہے تو اس سے نہیں ملیں گے۔ وہ سب سے ملیں گے، وہ سب سے ملیں گے، ہر اس سے ملیں گے جو ان کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے، اپنے مفادات کو سیکیور کرتے ہوئے۔ تو یہ بنیاد ہے۔ تو سیکیورٹی کے معاملات کو آپ نے طے کرنا ہے، اس کے اوپر تو میٹنگ ہی نہیں کرتے، اس کے اوپر تو بات ہی نہیں ہوتی، اس کو تو ہم ایسے اگنور کر دیتے ہیں جیسے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ پچھلے دنوں کے واقعات نے چین کے ساتھ تعلقات کی جو بنیاد ہے اس کو بہت برے طریقے سے متاثر کیا ہے۔ چینی جائیں گے نہیں، وہ ان کو اپنے مفادات کا پتہ ہے، وہ لانگ ٹرم انویسٹ کرتے ہیں، لیکن ہمیں کم از کم اپنے ہاؤس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو فضول قسم کی خبریں ہم لگواتے ہیں اور فضول قسم کی بحث کرتے ہیں، اس سے اجتناب برتنا چاہیے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جس دورے میں ہم جاتے ہیں، جس خطے میں جاتے ہیں، وہاں ہم برج بننے لگ جاتے ہیں، امریکہ اور چین کے درمیان برج کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی اپنی اسٹریٹجک سگنیفیکنس کو دیکھیں، ایک ایسا برج جس کی ہر اینٹ جو ہے وہ اب بیرونی قرضے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، آپ کتنا برج کا کردار ادا کر لیں گے؟ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ واشنگٹن اور بیجنگ کو ہمارے برج کی ضرورت ہے؟ فلسطینی اور اسرائیلی کانفلکٹ کے اندر ہم وہاں پہ برج کا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سعودی اور ایران ہم وہاں پر برج کا کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ برج پہ سے گزرتا کوئی نہیں ہے، ہم برج لے کے ہر جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ خام خواہ کا جو سٹنٹ ہے، اس سے اجتناب برتیں۔ جو کور ہے چین کے ساتھ تعلقات کی، سی پیک، اس کو سیکیور ماحول فراہم کرنے کے لیے جو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، جو قومی بحث کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہمارے یہاں پر نہیں ہے۔ تو اب وزیر اعظم صاحب، ان کے وزراء جو ہیں، اب اس بہترین کامیاب دورے سے جہاں پر بڑا گرمجوشی سے ان کا استقبال ہوا، واپس آ گئے ہیں، تو گزارش ان سے یہ ہے کہ اب خبریں لگوانے کے علاوہ کچھ ان معاملات کے اوپر بھی توجہ دیں۔ سی پیک نے جس گراؤنڈ کے اوپر پنپنا ہے، پھلنا پھولنا ہے، وہاں پر دہشت گردی جڑ پکڑ رہی ہے، اس کے اوپر توجہ دیں۔ اگر یہ توجہ نہیں دیں گے آپ، تو چین کی دوستی کے اندر جو گرمجوشی جتنی بھی ہمیں دیکھنے میں آئی، اس میں بھی کمی آ سکتی ہے۔ وہ جائیں گے نہیں، لیکن ڈاؤٹس ان کے بڑھتے جائیں گے۔ یہ اصل میں معاملہ ہے جو ڈیفائن کرے گا کہ پاکستان چین کے تعلقات کہاں پر جائیں گے۔